اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو، اور بھیجا کس کی طرف؟ فرعون کی طرف، دعوت حق دینے کے لیے، اور اس فرعون کی طرف جس کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے عظیم پروردگار ہوں، جو قتل کروا دیتا تھا، بچوں کو قتل کروا دیتا، پیدا ہوتے ہی بچیوں کو زندہ رکھتا، ظلم و جبر کا ایک نمونہ تھا۔ انا ربکم الاعلی کہنے والے فرعون کی طرف بھیجا، اور بھیجا بھی اپنے رسول کو اور نبی کو اپنا نمائندہ بنا کر، اپنی حمایت میں، اپنی مدد میں، اپنی نصرت میں۔ اللہ خود اپنی مدد و نصرت ان کے پیچھے ہے، ان کی حفاظت میں ہے، مگر اللہ پاک نے تلقین کی، فرمایا جب فرعون کے پاس جا کر میرے حق کی دعوت دو، دعوت حق دو، تو اس میں گفتگو نرم انداز سے کرنا۔ ڈر نہیں ہے حضرت موسیٰ کو، نہ اللہ کو ڈر ہے۔ فرعون سے کوئی ڈرنے والا نہ اللہ ہے نہ حضرت موسیٰ، نہ مالک ڈر رہا ہے نہ اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ڈر رہے ہیں، تو پھر نرمی کی بات کیوں؟ فرمایا اس کو نرمی کی بات کرنا، نرم انداز سے۔ کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشی، نرم انداز سے میری دعوت پہنچاؤ گے تو شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا میرے غضب سے ڈرنے لگے۔ مطلب پیغام یہ تھا کہ جو دعوت نرم انداز سے کی جاتی ہے وہی دعوت مؤثر ہوتی ہے۔ نرمی سے بات کرنا، اس لیے کہ جو نرمی کے ساتھ دعوت ہوگی اس کا نتیجہ پیدا ہوگا، اور جو سختی، درستگی، بد مزاجی کے ساتھ جو دعوت اور خطاب ہوگا اس سے کچھ نہیں ملے گا، لوگ دین سے بیزار ہوں گے۔ دعوت کا مقصد کیا ہے؟ دین کی دعوت جو ہم دیتے ہیں، جو اللہ پاک نے بھیجا اور کہا قولا لہ قولا لینا، نرم انداز سے بات کرنا، اس سے دعوت کا مقصد سمجھ میں آتا ہے۔ یہ جو منہج دعوت سکھایا، اسلوب دعوت سکھایا لین، تو اس سے کچھ مقصد بھی معلوم ہونا چاہیے نا۔ دعوت کا مقصد ہوتا ہے کہ مخاطب کا دل جیتا جائے، اور دل جیتا جاتا ہے نرمی اور پیار سے، نہ کہ تلخی گفتار سے۔ زبان کی تلخی سے دل نہیں جیتے جاتے، نرمی اور پیار سے دل جیتے جاتے ہیں۔ دل جیتو، یہ اصل دعوت ہے۔ یہ نقطہ تھا دعوت الی الحق کا، جو اللہ رب العزت نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو۔ جس کلام سے سننے والے کے دل کو راحت ملے گی، اسی دل کا دروازہ آپ کی دعوت کو سننے کے لیے کھلے گا۔